رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. مولانا سید احمد حقانی کے حکم پر کچھ باتیں عرض کروں گا. ظاہر ہے کہ تقریر بیان عبرت کے لیے ہوتی ہے، واعظ کے لیے ہوتی ہے، لیکن کچھ مواضع کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود عبرت اور موعظت ہوا کرتی ہے. جنازہ خود مقام عبرت ہے. تدفین، کفن، دفن یہ بذات خود ایک مقام عبرت ہے. آج ہم نے جو جنازہ پڑھا یہ ہمارے لیے بڑی معنی عبرت ہے کہ کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. کل ہمیں بھی سپرد خاک کیا جائے گا. کل ہم نے بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے. کل ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا. کل ہمارے لیے بھی لوگ تعزیت کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو جنازہ، کفن، دفن، دنیا سے رحلت یہ خود ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم نے مرنا ہے. انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا. دنیا فانی ہے، دنیا دار فنا ہے، دار بقا نہیں ہے. انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا. انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت. آئے تھے چمن میں تیرے سیرے گلشن کر چلے. سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے. یہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، رب کعبہ کی قسم کسی کے پاس اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. کوئی بندہ ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 5 دن زندہ رہنا ہے، 10 دن زندہ رہنا ہے، 10 سال زندہ رہنا ہے، 50 سال زندہ رہنا ہے. کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ اصلا گارنٹیشتا مرک پاجل طول بمرو طول بدا دنیا نا رخصتی کو. دا مرگ جنازه دا زمونږ د پاره خپل یو عبرت ده.
الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها. مرنا تو سب نے، دنیا کو الوداع سب نے کہنا ہے. اب مرنا بھی سب نے ہے. کسی کے پاس کسی قسم کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اور موت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ یتیم ہے، یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے. نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب نیٹا پورا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں دے سکتی. بہانے بن جاتے ہیں، فلاں مرض میں مبتلا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مرنا تو سب نے ہے. مرګرو دا کار کوي، دا خبره دغه زمونږ هغه معامله ګډوډه خبره مه کوئ ورونو. تو ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں. سب نے مرنا ہے. کب مرنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. کہاں پر مرنا ہے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت. ہم میں سے کسی کو پتا بھائی ہم نے مرنا ہے. أين آباؤنا وأين أجدادنا وأين أصحاب الديوان والإيوان والعقول والفحول. بڑے بڑے بادشاہان ہمارے بڑے، وہ تو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے پاس بھی کوئی ٹیکا، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند. ہم نے مرنا بھی ہے. ہمیں اپنے مرنے کا ٹائم بھی معلوم نہیں ہے. ہمیں جگہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے. کیسے مرنا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. وجہ کیا ہوگی یہ بھی معلوم نہیں ہے. سبب بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ الموت حق، اٹل حقیقت ہے. آپ خدا کے خدائی سے انکار کر سکتے ہیں، موت سے انکار، رسالت سے انکار کر سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں. اللہ سے انکار کرتے ہیں اور لیکن موت سے انکار یہ ایک اٹل حقیقت ہے. کتنے لوگ ہمارے سامنے، ہم جنازے بھی پڑھے ہیں، پڑھائے ہیں، دفن کفن بھی کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو پھر بھی آپ نے مرنا ہے. اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ کی نعمت ہے تو وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها بشمار ہے، گن نہیں سکتے. لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کس کی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. موت کی تیاری کرو ایمان سے. ایمانی طاقت اور ایمانی روشنی جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرو. صحیح عقائد
اور نیک اعمال اختیار کرو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، تعلیمات پر عمل کرو۔ ظاہر موت مشکل کام ہے، قبر میں اکیلا بہت مشکل کام ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے، بڑے مراحل ہے۔ لیکن ان تمام مراحل کے لیے جو آپ کے پاس روشنی ہے وہ ایمان کی روشنی ہے، وہ دین کی طاقت ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ سنت کا نام کیا ہے؟ یہ دین۔ اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرو، نیک اعمال کرو، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی، کہ ہم دنیا میں ہر عمل، نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، بے دینی میں نہیں رکھی۔ اگر آپ دیندار ہیں تو یقیناً موت بھی آپ کے لیے آسان ہے، قبر بھی آسان ہے، حشر بھی آسان ہے، پل صراط بھی آسان ہے۔ آپ کے تمام مراحل اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے صحیح طریقے سے، لیکن بنیادی چیز ایمان جو بنیاد ہے تمام اعمال کا۔ ایمان کے بغیر تو اعمال۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جس حاجی صاحب کو آج ہم نے جنازہ پڑھا، ایک عالم کا بیٹا، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ مر بھی جائے تو اس کو نیکیاں پہنچتی۔ بندہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو اس کو کیا کہ صدقات جاریہ جو ہے وہ مل جاتی ہے، وہ صدقات جاریہ کہتے ہیں۔ وہ تین چیزیں، نمبر ایک ہے اولاد صالح، نیک اولاد، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وعنے کتب ابراہیم اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے اولاد کو نمازی بنا دی۔ اولاد کے لیے دعائیں کرو۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد بدعمل ہو جائے تو دنیا میں بھی بندے کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی مصیبت۔ لیکن اولاد عالم ہے، حافظ ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، خوش اخلاق ہے، سنت کا متبع ہے، علماء صلحاء کے ساتھ اس کا نشست و برخاست ہے، یہ نیک اولاد جو نیکی کرتا ہے اس میں بھی اس باپ کا کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ او علم ينتفع به، یا ایک عالم نے علم دوسروں تک پہنچایا ہو۔ ينتفع به کا ایک معنی ہے کہ جس کا نفع دوسروں تک پہنچا ہو، عوام کو پہنچا ہو، خواص کو پہنچا ہو، طلباء کو پہنچا ہو، علماء کو پہنچا ہو۔
या किसी ऐसी चीज बनाई हो, कुआं निकाला हो, पानी बोरिंग की हो, मस्जिद बनाया हो, लोग नमाजें पढ़ते हो, उसका भी वो भी सबका जाना। ये तीन चीजें जो है ये मौत के बाद भी बंदे को नफा देते। काबिल फख्र है वो औलाद जो जिंदा, खुशकिस्मत है ये साहब जिनका बेटा आलिम है, मौलाना सईद, इसकी खुशकिस्मती है। और उलमा ये तो अंबिया की वारिस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया है। लिहाजा मेरे गुफ्तगू का खुलासा ये है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, बेदीनी में। बेदीनी क्या? अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई भी काम करना, ये बेदीनी है। मसलन इंसान सुकून चाहता है, अमन चाहता है, नींद चाहता है, तो मैं नींद करूँ, ये करूँ, लेकिन इसके दो तरीके, या तो अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह का जिक्र करते करते सो जाए, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाए, और एक है कि चरस पी ले और गन बला पी ले, एक वो काम करे। दोनों में फर्क है या नहीं? अल्लाह का वादा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान क़ल्बी हासिल होती है अल्लाह के जिक्र से, नशों से हासिल नहीं होती, अय्याशी बदमाशी से सुकून क़ल्बी हासिल नहीं होती। सुकून क़ल्बी हासिल होती है किससे? अल्लाह के जिक्र से। और इंसान का जो दिल है ना, उसको जंग लगती है। इन्नल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद, और फिर उसको रेगमाल करना पड़ता है। इस तरह लोहे को जंग पड़ जाए और उसको रेगमाल करना ज़रूरी है। मशीनरी है ताकि ये मोमेंट हरकत शोरों करे। दिल की जंग ख़त्म होती है ज़िक्रुल्लाह से और कुरान पढ़ने। अब लोग कहते हैं कितना जिक्र करो, यार जितना चाहे करो। तमाम आमाल के बारे में कसीरन का लफ्ज़ नहीं आया है कुरान में। नमाज का हुक्म आया है अक़ीमुस्सलाता, ज़कात का हुक्म आया है अतु ज़काता, हज का आया, लेकिन एक जिक्र है कि जिसके बारे में ये है कि अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा जिक्र वो। और फिर दुश्मन के मुकाबले में आप जब मैदान जंग में हो तो हुक्म इलाही ये है कि दो काम करो। इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा, जब आप मैदान जंग में उतर जाए तो फ़स्बुतू, सुबात क़दमी इख्तियार करो, इस्तिक़ामत के साथ लड़ो, पीछे मत हटना। और उस वक़्त भी अल्लाह का जिक्र करो और बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि फतह और नुसरत किसके इख्तियार में है? अल्लाह के। हिम्मत करो, फ़स्बुतू। जिस तरह 10 मई को हमारे अफवाज ने भारतीय जारहियत का जवाब दिया, तो कैसा जवाब दिया? दुनिया को हैरान कर दिया। बुनियान मरसूस के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया, सुन्नत के मुताबिक सुबह के वक़्त स्टार्ट किया। दुनिया हैरान है या नहीं? ये दीन, ये क्या है? ये कामयाबी किस में है? दीन में है, बेदीनी में नहीं।
قبر بھی تیار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.